ویسے تو اتنی فصیح و بلیغ نہیں ہے جیسے عربی ہے، لیکن بعض الفاظ انگریزی میں بڑے زبردست ہیں جو بالکل شریعت کے معنی ہی کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو ساس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے مدر ان لا، یہ بالکل صحیح ترجمہ ہے، یعنی قانون کے لحاظ سے یہ کیا ہے، آپ کی ماں ہے۔ اب انگریز اس کو اپنا لا کہتے ہیں کہ ان کا جو لا ہے اس کے لحاظ سے ماں ہے، لیکن ہم لا کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، شریعت۔ ہم انگریزی اپنے حساب سے بولیں گے نا بھائی، ہماری انگریزی کیسی ہوگی، ہمارے حساب سے ہوگی۔ ہمارے ایک دوست تھے کوئٹہ کے، پٹھان، بڑے زبردست آدمی تھے، تو انہوں نے مجھے، بڑے سیدھے سادے تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہماری پشتو میں، یعنی کوئٹہ کی پشتو جو ہے یہ انگلش سے بہت ساری چیزوں میں ملتی ہے۔ میں نے کہا یار پشتو کے بارے میں آج تک میں نے نہیں سنا کہ وہ انگریزی زبان سے ملتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، بہت سارے الفاظ ہماری پشتو میں، یعنی ہم انگریزی میں پشتو کے ہیں، انگریزی زبان میں بہت سارے الفاظ کہاں سے گئے ہیں، پشتو کے۔ میں نے کہا مثلاً، کہتے ہیں ہمارے ہاں جب کوئی مختصر راستے سے جاتا ہے تو پشتو میں اس کو کہتے ہیں شارٹ کٹ، اسے کیا کہتے ہیں، شارٹ کٹ۔ میں نے کہا بے بھائی یہ شارٹ کٹ انگلش کا لفظ ہے جو آپ کے ہاں رائج ہو کے آپ نے پشتو میں گھسیڑا ہے اس کو، ٹھیک۔ اب چونکہ آپ کو انگلش نہیں، وہ بیچارے میرے گاؤں کے تھے، دیہاتی، سیدھے سادے، تو آپ کو چونکہ انگلش نہیں آتی ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ شارٹ کٹ لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے، تو وہ انگلش سے کہیں ادھر ادھر سے گھوم گھام کے آپ کے گاؤں میں آ گیا، آپ نے اس کو شارٹ کٹ کو بنا دیا شارٹ کٹ۔ اب آپ نے کسی انگریز سے سن لیا شارٹ کٹ تو آپ کو لگا یار یہ شارٹ کٹ ہمارے گاؤں کا لفظ گورے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تو لیکن بعض چیزیں واقعتاً انگلش میں ایسی ہیں جو ہماری زبانوں سے گئی ہیں۔ فارسی میں برادر کہتے ہیں نا، تو یہ فارسی کا لفظ گوروں کے ہاں برادر بن کے چلا گیا۔ اور اسی طرح ارتھ، عربی میں ارض جو زمین ہے، یہ انگلش میں یہ جب لفظ گیا ہے تو کیا بن گیا، ارتھ۔ تو بہت سارے لفظ انگلش میں عربی سے آئے ہیں، فارسی سے آئے ہیں، کیونکہ پہلے مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، یہ لوگ ہمارے تابع رہا کرتے تھے، تو انہوں نے ہم سے سیکھا، ابھی ہم پہ آ گئے ہیں، ہم ان کے ماتحت ہو گئے ہیں، تو الٹی کہانی چل رہی ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے مدر ان لا، گورے تو کہتے ہیں ہمارے قانون کے لحاظ سے، مگر ہم اس کا اپنی زبان میں کیا ترجمہ کریں گے، شریعت کے قانون میں یہ کیا ہے، آپ کی ماں ہے۔ تو یہ رشتے کہلاتے ہیں سسرالی، ان کو آج کل اسرائیلی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جو داماد ہے نا وہ سسرال کے سامنے ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے فلسطینی اسرائیلی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی اسرائیلی اور فلسطینی بیچارہ کیسا اس پہ خوف سے ہوتا ہے نا، ایک اسرائیلی بڑے ظالم ہوتے ہیں، تو سسرال اسرائیل سے ملتا جلتا لفظ ہے، تو آپ بعض لوگ اس کو مجازن اسرائیل بھی کہتے ہیں، کہ بڑے ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی اچھے کی رپورٹ رکھے، لیکن داماد لوگ بیچارے کافی ٹھٹرے سے رہتے ہیں۔ تو انگریزوں کے ہاں یہ ٹینشن اب ختم ہو گئی، صرف الفاظ رہ گئے ہیں، مدر ان لا رہ گئی، مگر مدر ان لا ان کیا ہے ہی نہیں، کیونکہ گرل فرینڈ جب بنا لیا کسی کو تو گرل فرینڈ کا تو کوئی رشتہ نہیں ہوتا نا اس کی اماں آپ کی اماں ہے، نہ اس کی بچی آپ کی بچی، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ خود سے باقاعدہ پیسے خرچ کر کے، چھوارے بٹوا کے، پورا ایک رشتہ قائم کر کے ایک اپنا ایک الگ سے بنا لیتے ہیں سسرالی رشتہ۔ تو قرآن مجید میں رشتوں کی پاسداری کا اللہ نے بہت زیادہ حکم دیا ہے، بہت زیادہ، درجنوں آیات ہیں کہ جنتی لوگ رشتہ داری جوڑتے ہیں، رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں، اس کی بہت زیادہ شریعت میں تاکید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت قطات، رشتوں کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج دوستی کے رشتوں کو تو اہمیت دی جاتی ہے، جن رشتوں کو اللہ نے رشتہ بنایا ان کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو اللہ نے کتنی قسم کے رشتے بنائے ہیں، میں سبق یاد کروا رہا ہوں نا، دو، ایک خونی رشتے اور ایک سسرالی رشتے، دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے، دونوں کے اپنے اپنے فضائل ہیں، مگر خونی رشتوں کو شریعت نے ترجیح دی ہے سسرالی رشتوں پہ۔ آپ خونی رشتوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، سسرالیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، لیکن کہیں تعارض آ جائے، بھائی آپ کی دعوت کی ہے آپ کے برادر نسبتی نے، بیوی کے بھائی نے، اور اسی دن اتنے ہی بجے آپ کی دعوت کی آپ کے سگے بھائی نے، اور دونوں ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں،